نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے، جو ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جو دور و نزدیک سے خدا کے مقدس میں تشریف لائے، تاکہ ہم سب مل کر اس کا پاک کلام سن سکیں۔ تو آئیے کتاب مقدس کے احترام میں آپ کھڑے ہو جائیں اور کمال خاموشی سے، توجہ سے خداوند یسوع المسیح کی زبان پاک سے ارشادات سنیے۔ مقدس متی رسول کی معرفت انجیل مقدس ہے، اس کا 28واں باب ہے، اس کی 18ویں، 19ویں، 20ویں 3 آیات کا مطالعہ ہوگا۔ تو آپ بڑی توجہ سے سنیے۔ اس طرح سے فرمایا گیا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی بات کریں۔ آمین۔ God bless you. You may be seated. سب سے پہلے مسیح کے پاک نام میں اسلام، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پھر موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پیش کروں، مسیح کا کلام پیش کروں۔ آج جو مضمون ہے، عنوان ہے، بہت ضروری ہے۔ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، آئندہ آپ کے کام آئینی باتیں۔ مضمون ہے المسیح کے شاگرد کی تربیت۔ لکھیے، سنیے، سمجھیے۔ المسیح کے شاگرد کی تربیت، سدھار اور ضابطہ۔ کافی دنوں سے میرے دل میں یہ بات گونج رہی تھی، یہ میرے لیے تھی، اور میں نے سوچا آپ سے بھی شیئر کروں۔ The discipline of disciple of Christ۔ خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ ساری دنیا کی قوموں کے پاس جائے، یروشلم سے شروع کر دے توبہ کی بنیادی، انجیل کا پیغام کہ Jesus has done everything on the cross of Calvary. Now the way is clear. Come and receive. جاؤ۔ تو جو لوگ توبہ کا پیغام سن کے، مسیح کی انجیل کا پیغام سن کے قائل ہو جائیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، نجات کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو کیا بناؤ؟ آپ کو بولنا ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں پڑتا۔ ان کو کیا بناؤ؟ عیسائی نہیں، مسیحی نہیں، شاگرد بناؤ۔ اور یہ آٹومیٹک کام نہیں، بنانا ہے آپ نے، شاگرد بنانا ہے۔ مسیح کا شاگرد آٹومیٹک نہیں بنتا، مسیحی آٹومیٹک نہیں بنتا، نہ، یہ کوئی خاندانی بات نہیں ہے۔
یہ کوئی دیکھا دیکھی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اپنے جذبات کی بھی بات نہیں ہے۔ شاگرد بناؤ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ جو مسیح کی شاگردی تھی یہ مذہب میں تبدیل ہو گئی، اور پھر عیسائیت اور مسیحیت میں سارا گڈمڈ ہو گیا سارا سلسلہ۔ لیکن شاگرد ہونا اور مسیح کا شاگرد بنانا اور بننا یہ بات بھول گئے ہو۔ اور آج دنیا میں جو ہم کلیسیا کی تنزلی گراوٹ اور یہ مردگی دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاگرد نہیں لوگوں کو بنایا گیا، مشنوں کا ممبر بنایا گیا، گروپوں کی ممبرشپ دی گئی ہے، ٹولیوں کی، گروپوں کی، کلبوں کی، جو یہ مذہبی کلب بنے ہوئے ہیں مشنوں کے، یہ سب کی ممبرشپ دی گئی ہے لوگوں کو۔ خدا کے بیٹے کا شاگرد نہیں بنایا گیا۔ اس وجہ سے صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ تو آج 5 باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جس سے ہم سمجھیں کہ مسیح کے شاگرد ہونے کے لیے کیا تربیت ہے، کیا سدھار ہے، کیا ضبط ہے۔ لوگ توبہ بھی کر لیتے ہیں، بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، پاکرو کا بپتسمہ بھی مل جاتا ہے، لیکن زندگی کا بگاڑ ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ ڈیپر اسپرچول چینج واقع نہیں ہوتا۔ ریجنریشن، ٹرانسفارمیشن، کنورژن، ریفارمیشن، اس کی چیز کوئی نظر نہیں آتی۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اس نے توبہ کیا ہے، وہ بورن اگین ہو گیا ہے۔ یہ ایسا کوئی ہلکی سی بات نہیں ہے، یہ اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے۔ بنانا ہے اور بننا ہے۔ اور یہ جو لفظ شاگرد ہے، شاگرد فارسی زبان کے مطابق اس کا مطلب ہے شاہ، بادشاہ کے قریب رہنے والا، اس کا ملازم، اس کا خادم، جو بادشاہ کی طرف دیکھتا رہے اور اس اشارے کو سمجھے اور فوراً اس کے حکم کو بجا لائے۔ اس لفظ کا ایک اور مطلب وہ ہے کہ بہت بڑے مذہبی رہنما سے سیکھنا اور پریکٹیکل اپنے استاد کی خدمت کرنا، اس کو کہتے ہیں شاگرد۔ تو آپ اپنی جگہ پر، میں اپنی کا غور کرتا ہوں، کیا ہم اس قسم کے مسیح کے شاگرد ہیں کہ 7 دن کے بعد چرچ کا طواف کرنے سیکھا ہے کہ گرجیوں ہو آئیے، گرجیے بھی جائیں، اس لیے تو آنے کی آج کا جوان What does it mean؟ کیوں؟ کچھ بننے کے لیے یا صرف مینٹل سیٹسفیکشن کے لیے چرچ جانا ہے کہ نہ گئے تو سارے کہیں گے تو آیا نہیں، وہ آئی نہیں۔ اس تانے سے بچنے کے لیے ہم گر چلے جاتے ہیں۔ بچے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے چرچ چلے آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ شاگرد بناؤ، اس کی پہلی بات جو ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، مسیح کے شاگرد کا پہلا ضابطہ، پہلا سودار، پہلی تربیت یہ ہے لرننگ دا ہولی بائبل، بائبل مقدس کو سیکھنا۔ اس کو سرانے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو سننے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو سیکھیں گے تو اس میں سے زندگی ہمارے لیے نکلے۔ تو اب بائبل مقدس کو نہ سیکھنے کی وجہ سے کلیسیا کا بیڑا بیٹھ گیا، زندگی خارج، خدا چلا گیا، آخر
कलीसिया को छोड़ गया, क्योंकि जो मसीह के पास आए उन्होंने बाइबल से इश्क नहीं किया, मोहब्बत नहीं की, प्यार नहीं किया। लेकिन ये बाइबल जो मेरे हाथ में, आपके हाथ में है, इसमें लिखा है इस दुनिया में बारआमद होने का एक ही तरीका है, कामयाबी, इकबालमंदी, सरफराजी, रूहानी जिस्मानी, एक ही रास्ता है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, और जब इससे गफलत हो गई, इससे दूरी हो गई, खुदा भी गया, पाक रूह भी गया, मसीह भी गया, और सब कुछ गया। और जो रूहानी तजर्बात हुए वो मट्टी में मिल गए, सिर्फ नाम रह गया, कहलाता जिंदा है मुर्दा, लेकिन मानता कोई नहीं है। डिसिप्लिन और डिसाइपल, इसमें ज्यादा फर्क नहीं। अगर मैं मसीह का शागिर्द हूं तो क्या रूहानी ज़ाब्ता है? अगर नहीं तो 100 बार मैं दुनिया को कहूं मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फलां हूं, कुछ नहीं है। अगर आप मत्ती की इंजील का 5वां, 6वां, 7वां बाब बताना करें गौर से, तो आखिर में मसीह ने ये कहा था एंड पर, जो कोई यूनिवर्सल बात है, किसी खास आदमी की बात नहीं है, जो कोई मेरी ये बातें, कौन सी बातें? मत्ती 5, 6 और 7 में जो मैंने बातें की, जो कोई ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो दाना मेरा शागिर्द है, जिसने अपनी रूहानी जिंदगी की बुनियाद चट्टान पर रखी। चट्टान क्या है? खुदा के बेटे का कलाम, उसकी बातें। इस चट्टान पर जो अपनी रूहानी जिंदगी की इमारत उठाता है और अपने मसीह किरदार को बनाता है, वो मसीह की नजर में अक्लमंद शागिर्द है। और अगर ऐसा नहीं तो फिर बेवकूफ। दो किस्म के लोग हैं मसीह दुनिया में, अक्लमंद और बेवकूफ। अक्लमंद वो जो बाइबल मुकद्दस से इश्क की हद तक जज्बा रखता है। बाज़ लोग सवाब की खातिर दिन में एक दफा बाइबल को हाथ लगाते हैं, 2-4 आयतें पढ़ ली और ठप गया, 24 घंटे फारिग। ना, दिस इज द वे। ये कहानी कहाँ नहीं गया। लर्न करना है, सीखना है। और वो किस तरह होगा? बाइबल मुकद्दस को सीखे कैसे? सुनिए, इसको पढ़ना है, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, कलाम जैसा है इसको वैसा पढ़ना, पैदाइश से मुकाशवा तक सिस्टमैटिक। कई लोग पिक एंड चूज की और बात रखी है, जितना बाइबल खोल लिया उसे 2-3 पढ़ लिया बस। ना, हम बाइबल के साथ खेल नहीं सकते। पैदाइश की किताब का पहला बाब, उसकी पहली आयत से लेकर मुकाशवा की किताब का आखिरी बाब, उसकी आखिरी आयत तक हमने इसको पढ़ना है। इसमें क्या आगाही है, क्या लिखा हुआ है? जो क्रिश्चियन इस बाइबल को एक दफा साल में नहीं पढ़ता, वो किस मुंह से कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ? उसको क्या पता है खुदा क्या है, मसीह क्या है, पाक रूह क्या है, कलीसिया क्या है, इल्हाम क्या है? लिखा है, दाऊद खुदा का बंदा कहता है इससे मुझे आगाही मिलती है। और अगर अपनी इस इल्हामी खुदा की दी हुई किताब को मैंने पढ़े ही नहीं तो मुझे क्या आगाही मिली है? मेरे पास क्या नॉलेज है? फिर तो वो क्रिकेटर था एक हमारा जवान यूसुफ, उसको बाप बेटे बिल्कुल से निशानी और कुछ पता ही नहीं था। और तुम क्या जानते हो? तो उसने देखा नहीं तो फिर इधर आओ, जब पता ही नहीं तो फिर जाएंगे दूसरी तरफ। इसलिए लर्न द बाइबल। और हमें सिखाया गया, जब हमने मिनिस्ट्री शुरू की, अगर इस किताब को लोगों के सामने पेश करना है तो आप खुद साल में हर साल एक दफा इसको पढ़ना है पूरी बात, ताकि आप दूसरों को कुछ बता सके कि इसका खदोखाल क्या है, खाका क्या है, इस बाइबल का मजमून क्या है। दूसरी बात, पढ़ना है और मुताला करना
پڑھتے تو ہیں، مطالعہ نہیں. مطالعہ کا مطلب ہے اسٹڈی دا ورڈ آف گاڈ، تحقیق کریں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے وہ واقعی ہے. اگلے دن پاکستان سے کو فون کر کے پادری صاحب مجھے کہہ رہے تھے میں پڑھتا تو ہوں بائبل کو، کوئی پاچھا بھی اتنی مجھے خود سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا صرف پڑھتے نہیں، تفسیر خریدتے ہیں دکان میں جا کے. مسیح کو دکان میں جاؤ، تفسیر جو بائبل کی کتاب پڑھ اس تفسیر خریدو، پیسے چار خرچ کرو اور دیکھو کہ جو ویل ایکسپیرینسڈ بائبل ٹیچر ہو گزرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جنہوں جغرافیائی طور پر، کلچر کے طور پر بائبل کی اسٹڈی کی ہے وہ کیا کہتے ہیں، پھر آپ کو بائبل کی سمجھ ہے. مطالعہ کیجیے. اعمال کی کتاب میں بیریا کی جگہ مسیح تھے، کرسچن تھے، وہ اتنے اچھے تھے کہ پولوس جیسے خادموں کو سننے کے بعد بھی وہ الگ بیٹھ کے سوچتے، اسٹڈی کرتے کہ جو کلام کی باتیں ہم نے سنی ہے پولوس سے یا دوسرے رسول سے واقعی صحیح ہے، واقعی کلام ایسا ہی کہتا ہے، واقعی بائبل تصدیق کرتے ہیں. پرسنل اسٹڈی. کیا ہم بائبل کے ساتھ ایسا رابطہ رکھتے ہیں؟ نہیں، بہت کم، بہت تھوڑے. اول تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو مطالعہ ہی نہیں. پھر چوتھی بات ہے دھیان دینا. داؤد کہتا ہے مبارک وہ شخص ہے جس کی خوشنودی تیرے کلام میں ہے اور وہ رات دن اسے اس کا دھیان رہتا ہے. پڑھنے اسٹڈی کے بعد جب وہ کام کاج کرتا ہے تو اس کے دماغ میں گھومتا رہتا ہے خدا نے کیا کہا، مسیح نے کیا کہا، میری زندگی کا کیا حال ہے، اس کلام کے مطابق میں کتنے پانی میں ہوں. توبہ کرتا رہتا ہے، دھڑتا رہتا ہے. اور آخری بات ہے حفظ کرنا خدا کا کلام. کیا کرنا؟ مسلمان حافظ قرآن ہو سکتا ہے، مسیح جو کہتا اپنے آپ کو ننھے خان بھی ہے کلیسیا میں، اس کو ایک چیپٹر زبانی بائبل کا یاد ہے. تو جو ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، پیار ہی نہیں ہے، عشق ہی نہیں ہے. لیکن بائبل کے اندر جو ہیرو آپ کو سٹار نظر آتے ہیں اور ہسٹری میں کلیسیا میں جو آپ کو سٹار نظر آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو بائبل کو حفظ کر گئے، کھا گئے، ہضم کر گئے اور پھر یہ کلام پریکٹیکلی صورت میں ان کے کردار سے، اخلاق سے لوگوں تک پہنچے. تو کیا آپ خدا کے کلام کو حفظ کرتے ہیں؟ مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا تھا اگر میری باتیں تم میں، پڑھا کبھی 15 باب یوحنا، اگر میری باتیں تم میں اور تم مجھ میں یہ صورتحال ہو تو پھر جو چاہو مانگو تمہارے لیے ہو جائے. ہم یہ دونوں کام نہیں کرتے اور مانگتے بڑھ بڑھ کر کے بلے 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 بلے. مناجات کی لسٹیں دیکھو جو کلیسیا میں پیش کی جاتی وہ آپ کے رزلٹ زیرو. وجہ خدا کی باتیں، مسیح کی باتیں ہم میں نہیں ہے، وہ کتاب میں ہے. مجھے ہمیں ایک بزرگ پادری صاحب نے پنڈی میں سارے پادریوں کو اکٹھا کیا، ساری مشنوں کے پادری، اور وہ یوحنا 15 باب ہمیں اسٹڈی دے رہے تھے. سالوں کی بات ہے. اس نے کہا مسیح نے کتنی باتیں کی تھی، جو اس نے کہا کہ میری باتیں تم میں. جس کو یاد ہو پادری صاحب کو یا کسی مشنری صاحب کو بھی آئے اٹھ کے کھڑا ہو کے مجھے بتائے. سارے چیز گئے، ایک نہیں اٹھیا. کہا جب مسیح کی باتیں تمہارے ہی تم میں نہیں ہے، تم نے لوگوں کو کیا سنانے جا رہے؟ یہ بائبل جلائی جا سکتی ہے، چھینی جا سکتی ہے، سمندر میں پھینکی جا سکتی ہے، آپ خالی ہاتھ ہو سکتے ہو. مسیح کا کلام تم میں ہو، جیسے سندر سے سوامی کے اندر، جیسے دوسرے خدا کے لوگوں
مسیح کے اندر مسیح نے حفظ کی ہوئی تھی شریعت. اور جب شیطان نے حملہ کیا مسیح نے کوئی بائبل سے حوالہ نکال کے اس کو بتایا. اس نے کہا بائبل میں یہ لکھا, مسیح نے یہ بھی لکھا ہے, پڑک اس کا توڑ. شیطان نے کہا یہ لکھا, اس نے کہا یہ بھی لکھا. پھر اس نے کہا جی یہ لکھا, اس نے کہا یہ بھی لکھا ہے. وہاں کو کتاب تھی, وہاں کو بائبل تھی جو مسیح حوالے نکال کر بتاتے تھے. حفظ کرنا یہ ہے لرننگ دا ہولی بائبل. اگر یہ کتاب ہولی ہے تو پھر اس سے عشق کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو خدا کا کلام سمجھ کے اپنے اور اپنی اولاد کے زیر نشین آپ نے کیوں نہیں کروایا؟ بچے جب عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں, بڑے ہو کر ہم کہتے ہیں بڑے خراب ہو اے زمانہ انہوں لے گئے. نہیں, انہوں تسی ہی لے گئے خود ہی. آپ نے ان کو ان کے زیروں میں ان کو زیر نشین نہیں کرایا اپنی اولاد کو خدا کا کلام. لہذا پھر وہ کیا کریں گے؟ یہی کچھ وہ کر رہے ہیں. ماں کی گود, باپ کی گھر میں حاضری اسی لیے ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے راستے پر ڈالے کہ وہ بوڑھا ہوتا ہوا ابھی اس راستے سے گمراہ. تو یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ اسکول سے نہیں ہوگا, یہ کالج سے نہیں ہوگا, یہ یونیورسٹی سے نہیں ہوگا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ والدین کی, مرد اور عورت کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حفظ کرائیں کلام. میں جب پاکستان میں دیکھتا تھا چھوٹے بچے مسلمان لوگوں کے, بھائی بہنوں کے سفید کپڑے پہنا کے, ٹوپی دوپٹہ دیکھ کے چھوٹے سپارے انہوں نے چھاتی سے لگائے صبح صبح. اور میں جب کبھی واک میں گزرتا مسجد کے سامنے, مسجدیں بھری ہوتی تھی جیسے چھوٹے چولہے نہیں ہوتے مرغی کے, بہت سارے ایسا شور مچا ہوتا. شام کو بھی جب اسکول کا کام کر لیا لوگ پھر وہ اسی طرح چاہتے تھے. لیکن ہم لوگ, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہمارا بچہ پڑھا لکھا ہو, اس کے پاس بڑی ڈگری ہو, بڑا اچھا جاب ہو, لیکن جو کام میرا تھا میں نے کیا. تو پڑھنا, مطالعہ کرنا, دھیان کرنا, حفظ کرنا, یہ چار باتیں ہیں. یہ کریں تو پھر تو ہم ہولی بائبل ہماری ہے اور ہم اسے سیکھتے ہیں. ریڈنگ, اسٹڈیئنگ, میڈیٹیٹنگ and memorizing the holy word of God. Number 2, سنیں بھی اور ساتھ ساتھ فیصلہ بھی کریں, توبہ بھی کرتے چلے جائیں. لوکا 18:1 اور یسوع 6:18. مسیح اور پولس نے کیا کہا؟ مسیح کے شاگرد کی دوسری تربیت, دوسرا سدھار, دوسرا ضبط جو ہے مسیح کا شاگرد ہو جانے کے بعد وہ ہے دعا کرنا. ویری ڈیفیکلٹ تھا ورک. مسیح نے کہا ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت, یہ ہمت کا کام ہے. کلام کی باتیں بڑی کرتے ہیں سارے, بحث و تکرار بڑی کر سکتے ہیں, مسیحت کی باتیں بہت, لیکن دعا کرنا مشکل لگتا ہے. مسیح نے اس کام کے لیے کہا ہر وقت ہمت باندھ کر اپنے خدا باپ کے سامنے جاؤ, مسیح کے سامنے جاؤ, پاک روح کے سامنے جاؤ اور اس سے باتیں کرو. اور پولس کہتا ہر طرح سے روم میں دعا کرتے رہو. یہ 5 منٹ کا کام نہیں, آدھے گھنٹے اور گھنٹے کا کام نہیں, یہ 24 گھنٹے کا, 7 دنوں کا کام ہے, پورے مہینے کا کام ہے, سارے سال کا کام ہے. واچ مین نی کی کتاب میں نے پڑھی تو اس نے بڑا اچھا بتایا کہ اگر آپ وضو کر کے ٹائم نکال کے دعا نماز پڑھو گے تو
اس کا تو ہو سکتا ہے ٹائم ہی نہ اگلے دنوں میں ملے، مصروفیات اتنی بڑھ جائے کہ ٹائم ہی نہ ہو، تو کیا کرنا ہے؟ ایٹیٹیوڈ آف پریئر، دعائیا جو رویہ ہے آپ کا وہ ہو جانا چاہیے. سارا وقت باہر سے آپ کام کرتے جائیں، روح سجدے میں پڑی رہے مسیح کے در کے ساتھ. ہیلیلویا ہیلیلویا، پریز دی لارڈ. God is good, God is good. ہر طرح سے ہر وقت روح میں انسائڈ دعا کرتے رہو، یہ تربیت ہے. اگر ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں بھائی بہنوں میں نہیں کرو، دیکھو میں آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہوں، باقی باتیں چھوڑو. اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ اپنا لیں دعائیا، تو گھروں سے لڑائی ختم ہو جائے گی، چگلی چکاری کا ٹائم ختم ہو جائے گا، بد گوئی، بد خائی، تلخ مزاجی، قیر وغیرہ وغیرہ یہ چیزوں کے لیے ٹائم ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا رویہ ہی دعائیا ہے. تو مسیح نے کہا یہ شاگرد کی تربیت ہے، یہ سدھار ہے، یہ ضبط ہے مسیحی زندگی کا. نمبر 3 اعمال 2:42 یاد رکھیں، یہاں لکھا ہے اور عبرانی 10:25 مقدسین سے رفاقت رکھیں، فیلو شپنگ ود دا سینٹس. لکھا ہے ابتدائی مسیح جب کلیسیا شروع ہوئی تو جو کانورٹس تھے، نئے لوگ آتے تھے، رسولوں سے رفاقت رکھنے میں مشغول رہے. کن سے رفاقت رکھنے میں؟ ارے گہرے نتو خیرے سے نہیں کہ اکٹھے ہو گئے اور پنجابی میں گپ شپ کر دیے بیٹھ کے ہم نے، یہ فیلوشپ نہیں ہے. نانا اکٹھے ہو گئے جو یہاں کی باتیں کرتے رہے، کوئی سیاسی، کوئی گیم کی، یہ ہے وہ ہے نا، یہ فیلوشپ نہیں ہے. یہ تو سوشل میل جول ہے. لیکن جو شاگرد ہے، جو کرسچن ہے، واقعی بورن اگین اسپرٹ فلڈ کمیٹڈ کرسچن، اس کے لیے لکھا ہے تیموتھیوس جوانی کی خواہشوں سے بھاگ. بزرگ نے کہا تھا اسے، اور وہ کہاں جا؟ وہ مقدسین جو پاک دل کے ساتھ دینداری اور راست بازی سے خدا کے طالب ہے، ان کے ساتھ شریک ہو، ان کے ساتھ فیلوشپ کریں. ہم فیلوشپ کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے سدھار کے لیے، ضبط کے لیے، تربیت کے لیے دیکھنا ہے کہ کہاں ہے مسیح کا رسول، میں اس کے ساتھ رفاقت کروں جا کے. کہاں ہے خدا کا کوئی ویل ایکسپیرینس انوائنٹڈ منسٹر، میں اس کے پاس جا کے بیٹھوں اور فیلوشپ کروں. وہاں سے مجھے خدا کی رائے ملے گی، آسمان کی بادشاہی کے راز ملیں گے، رموز ملیں گے. کیا حال ہے؟ کوشش کریں وقت نکالے اور میچور کرسچنس کے ساتھ بیٹھے، دعا میں، کلام میں رفاقت کریں، دکھ سکھ کریں، اوپن فیلوشپ کریں. نمبر 4 ہمارے کاٹ شیئرنگ آور فیتھ ود ادرس. مسیح نے کہا آپ کو جب میرے شاگردوں پر آئے گا تمہیں اندرونی قوت ملے گی، تمہیں ایبلٹی ملے گی، تمہیں پاور ملے گی، اور تم دنیا کی انتہا تک میرے گواہ. کیا ہوگے؟ گواہ. کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے، جو کچھ تمہارے تجربے میں آیا ہے خدا کے بیٹے کے بارے میں، tell others, witness for Christ here and there. So, witnessing for Christ, sharing your faith with others. یہ ہے تربیت مسیحوں کی. خدا کو چرچ کے اندر گونگے بہرے بچے نہیں چاہیے.
جو نہ بولے اور نہ سنے، لیکن سال ہر سال وہ چرچ میں آئے۔ کیا فائدہ اگر خدا مجھے اولاد دے اور میرے بچے نہ بول سکے، نہ سن سکے، تو مجھے خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ خوشی نہیں ہوگی۔ خدا کو بھی اسی طرح خوشی نہیں ہے جب اس کے نام کے کہلانے والے مسیح کے لوگ گواہی نہیں رکھتے، گواہی نہیں دیتے، اپنے کردار کی خاموش گواہی لوگوں کے سامنے چراغ کی طرح نہیں رکھتے، موقع ملے تو بولتے نہیں، شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں۔ نو نو نو، خدا کو ایسے بچے چاہیے جن کی آواز صاف ہو، صاف صاف ہمارے جو گریٹ گرینڈ چلڈرن ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں وہ ایک بات بھی کرتے تو شور مچاتا ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ ابھی زیادہ باتیں نہیں کرتے، لیکن چھوٹی سی بھی کوئی بات کرتے اتنی خوشی ہوتی ہے ہم سب کو کہ ہاں اس نے کہہ دیا ہے گڈ، اس نے کہہ دیا ہے کاٹن، اس نے کہہ دیا بریڈ، اس سے خوش ہوتے۔ اسی طرح خدا کتنا خوش ہوتا ہے جب اس کے بچے بچیاں اس کے بیٹے کی گواہی دیتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں کسی نہ کسی انداز میں۔ تو یہ ہے ضابطہ نمبر 5، آخری بات، وہ ہے یوحنا 14:15۔ یوحنا 14:15۔ خدا میں مسیح کے منہ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، مسیح کے منہ سے جو بات نکلی، آپ نے فرمایا اپنے شاگردوں کو، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، ادروائز کیوں مجھے خداوند کہتے ہو جب میرے کہنے پر عمل نہیں کرو؟ لوکا 6:46۔ تو بھائی بہنوں، بچوں، بڑے پیار سے، بڑی حلیمی سے میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کوئی حکم نہیں ہے، دباؤ نہیں ہے، میں کو اپنے آپ کو سپر ثابت کرنے کے لیے یہاں کھڑا نہیں ہوں۔ ہم سب ایک جیسے انسان ہیں، گوشت ہیں، لیکن مسیح سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ 5 باتیں سیکھنی۔ obeying the master، obeying the master، obedience۔ ساری بائبل کے اندر 2 باتیں ہیں جن پر 66 کتابیں گھومتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ obedience and disobedience۔ ساری بائبل کی 66 کتابیں اسی پر ہیں، دونوں بات۔ جو خدا باپ، خدا بیٹے، روح القدس کے حکم کو مانتے، برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھلے۔ جو نافرمان ہیں، اوبے نہیں کرتے، God is not happy with them. No۔ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرے۔ آپ خود سوچئے، میں خود سوچتا ہوں، کیا ہم جو اپنے آپ کو خدا کے لوگ کہتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی باتوں پر، خدا باپ کی باتوں پر میں عمل کرتا ہوں؟ مجھے یاد ہے پنڈی میں ایک شخص، میرا کلیسیا کے ممبر کی فیملی میں وزٹ کر رہا تھا، اور میں نے کو کہا، بھائی میں کیا آپ وفاداری سے ٹائز دے رہے ہیں خدا کے حضور؟ یہ شکر گزاری کی بات ہے، حکم ہے۔ وہ نے بائبل اللہ کے سامنے آ بیٹھا میرے لیے ساتھ بحث کرنے کے لیے۔ میں کہتے ہیں کہ جی نہیں، یہ بائبل میں تو لے رہے ہی نہیں کہ دی اپنی لیے، یہ جو حکم ہی پرانے آتے نا۔ میں نے جب نئے ادلا میں سے ثابت کیا تو میں کہہ رہا معاف کر دیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ پتہ رکھو، بائبل پڑھو، خدا سے پیار کرتے ہو، اس کے حکموں پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ فریب میں مر جاؤ گے، دھوکے میں مر جاؤ گے، رزلٹ زیرو آئے گا۔ آخر میں صرف ایک مثال دی، بڑی باتیں رسول یوحنا نے کہا زبان سے نہیں،
صرف زبان سے نہیں، عمل سے، عمل کر کے بتاؤ کہ تم خدا سے پیار کر، عمل سے، اس کے حکموں پر عمل کر۔ کانفرنس لاہور میں ہو رہی تھی، پادری صاحبان مشنری جمع تھے، تو انہوں نے مجھے کہا مبشر اقبال ہمیں بائبل اسٹڈی دیں گے، میں نے دی، تو میں نے دوران اسٹڈی پوچھ لیا، یہ آخری بات ہے میری، سن لو۔ میں نے کہا بھائی یوحنا 3:16 میں کیا لکھا ہے، کسی کو زبانی یاد ہو تو بتا دیں۔ سارے باں کر کے لگے، خدا نے جہان سے محبت رکھی، میں نے کہا میں نے انجیل تو کھائی نہیں، میں نے تو نہیں کہا یوحنا کی انجیل 3:16، میں نے تو ایسا نہیں بولا، میں نے کہا جان 3:16۔ ایک مشنری، ایک لوکل پاسٹر ہمارا بات کھڑا نہیں ہوا بتانے کے لیے، کہنے گئے 3:16 دے ہوئی اور کی، اور میں نے کہا یوحنا کا پہلا خط، وہ بھی اسی کا لکھا ہوا 3:16، وہاں لکھا ہے ہم پر اپنے بھائیوں کے لیے جان دینا فرض ہے۔ جس مسیح نے ہمارے لیے جان دی، ہیلیلویا، ہم پر بھی فرض ہے کہ اپنے مسیح بھائی بہنوں کے لیے جان دیں۔ جو میں یہاں جان دینے کی بات ہے، اس لیے آج کسی کو یاد نہیں، اور یوحنا 3:16 میں لینے کی بات کہ خدا نے بیٹا دے دیا ہے، اس نے بیٹا بخش دیا، یہ لینے کی بات ہے، ہمارے فائدے کی بات ہے، یہ زبانی یاد ہو گئی سب کو۔ جان دینے کی بات ہے، وہ آج یاد ہی کوئی نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ متی 11:29 تو اٹھ کے بتا دیں کیا لکھا ہے، سوچوں میں پڑ گئے، متی 11:28 تو یاد ہے، لکھا تھا کہ مانے بہت سے در سامنے میرے پاس، میں تم کو آرام دوں گا۔ 29 میں لکھا ہے میرا جوا آپ کے اوپر اٹھا لو، مجھ سے سیکھو، میری طرح نرم دل فروتن بنو، تو تمہاری جان آرام پائے گی۔ یہ لوگ زبانی یاد نہیں کرتے، باقی ایسی آتے سنڈے اسکول میں یاد کرا دیتے، نو نو نو، جتنے مسیح نے کہا متی 28 آخر میں نے پڑھا ہے تلاوت میں، مسیح نے کہا جتنی باتوں کا میں نے تم کو حکم دیا وہ سب باتیں شاگرد کو سکھاؤ، اس پر عمل کرے، اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہمیشہ، میرے بھائی میری بہن، آؤ خدا کے حضور اپنے آپ کا وزن کریں، اپنے آپ کو تولیں، پرکھیں، کیا یہ جو 5 باتیں سنی ہے ہم نے ان پر عمل کیا ہے؟ کیا ہماری زندگی میں یہ سدھار صحیح ہے کہ ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ آئیے کچھ دیر کے لیے ہم کھڑے ہو خدا باپ کے تخت کے سامنے اور اپنا وزن کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور سوچیں ہم کہاں پر ہیں، ہم کہاں پر ہیں۔ کیا یہ 5 باتیں میری زندگی میں ہیں؟ تو پھر تو سدھار ہے، پھر تو میں شاگرد ہوں اور ضابطہ روحانی ہے، میری صحیح تربیت ہے۔ اگر نہیں تو پھر وہی بات ہے، کہلاتا تو ہے کہ میں زندہ ہوں لیکن ہے مجھے اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اے بزرگ خدا باپ، میں تیرا خادم ہوں، تیرے بیٹے کے وسیلے میں تیری بادشاہی میں آیا ہوں، تو نے مجھے بلایا، چنا، مقرر کیا، مسا کیا، بھیجا دنیا میں کہ میں تیری ٹھوس تعلیم، ننگی باتیں، سیدھی باتیں تیرے لوگوں کو بتاؤں، سکھاؤں۔ آج بھی موقع ملا کہ میں تیرے لوگوں کے سامنے تیرے شاگرد کی زندگی کا ضابطہ، سدھار اور تربیت پیش کروں۔ یہ 5 باتیں بخش دے کہ ہر ایک کی زندگی میں پوری ہو۔
تاکہ تو تصدیق کرے کہ اقبال میرا شاگرد ہے، بوئس میرا شاگرد ہے، کیونکہ تو نام بنام اپنی بھیڑ کو جانتا۔ ہمیں فضل دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرا شاگرد بننے کے لیے رات دن تربیت حاصل کریں، تاکہ ہم تیری بادشاہی کے فرزند بن کے جئیں اور دوسروں کو بھی جینا سکھائیں، نصیب وسیلے سے، آمین۔ تھینک یو ویری ویری مچ۔